بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی شخصیت سامنے ہو جس کو آپ بن دیکھے ہی آپ کے دل کے اندر رہتی ہو شخصیت. بڑا لفظ بول رہا ہوں. 2007 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے. ایک فیملی ریلیشن والی فیملی فرینڈ انہوں نے ذکر کیا. ایک شعر پڑھا انہوں نے. میں نے کہا جی یہ شعر تو بڑا اچھا شعر ہے, اب مجھے یاد نہیں ہے. تو کہتے جی یہ میں کتابیں ان کی پڑھتا ہوں. میں نے کہا جی کن کی؟ کہتے ایک ایسی شاعرہ ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے وہ پاکستان میں نہیں ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ انگلش میں ہے, ہندی میں ہے, پشتو میں ہے, تو نہیں کہتے اردو میں ہے. میں پاکستانی. کہتے جی پاکستانی ہے, لیکن میں ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سنتا ہوں اور سن کے وہ پھر سناتا بھی ہوں, اور میں محظوظ ہوتا ہوں, ان سے لطف اندوز ہوتا ہوں, اور میرے اندر ایسے لگتا ہے کہ وہ لفظ نہیں بول رہا, میری کیفیت ہے. اور شاعری نام بھی اس کا ہی ہے, کیفیت کا نام شاعری ہے, کیفیت الفاظ کا نام نہیں ہے. شخصیت جو ہے وہ میں ملانا چاہوں گا آپ سے بھی. نام سنا ہوگا ریحانہ قمر صاحبہ. ریحانہ قمر صاحبہ صرف شاعرہ نہیں ہے, وہ ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, وہ بزنس مین بھی ہے. اس کے علاوہ وہ کیلیفورنیا امریکہ کے اندر اسلامک سینٹر جو ہے اس کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبر یا سینئر ایگزیکٹو وہاں پہ کوئی پوسٹ پہ ہیں, اور کئی سالوں سے ہیں. مطلب ہر رنگ میں انہوں نے, یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں جا کے وہ انہوں نے مذہب سے بھی ہے, وہ انسانیت سے بھی لگاؤ ہے, اپنی شاعری بھی ہے. تو وہ شخصیت میرے سامنے ہے. تھینک یو ویری مچ جی. آپ بہت شکریہ. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ آج مجھے آئی تھنک 5-6 سال پہلے مجھے ایک تصویر بنوانے کا موقع ملا, پہلی ملاقات تھی, اور آج لکیلی آپ میرے سامنے ہیں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ جی. سلامت رہیں. شاعر جو ہے عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ شاید محبت میں ناکامی, عشق میں ناکامی, اس کے بعد ایک شاعر بن جاتا ہے. تو یہ کس حد تک صداقت ہے؟ نہیں تو آپ کو جن لوگوں کو عشق میں ناکامی ہوئی یا محبت میں یا عشق میں, تو کیا وہ شاعر بن گئے ہیں؟ ٹوٹے پجے نہیں. مطلب وہ ہر بندہ شاعر نہیں بن سکتا. بے شک وہ عشق میں ناکام ہو, ریڈی بھی لگا لے گا, کام میں ناکامی ہو جائے گی اس کو. تو لیکن یہ خدا داد چیز ہے, یہ ودیعت ہوتی ہے. شاعری ودیعت ہے. میں شاعری کا احترام بھی کرتی ہوں, اس لیے کہ یہ تیسرے درجے کا پیغمبر مانتی ہوں میں اس کو, کیونکہ یہ نازل ہوتی ہے آپ پہ, یہ نازل ہوتی ہے آپ پہ. ایک لکڑی کی آپ تلوار نہیں بنا سکتے, بنائیں گے تو کھلونا کہلائے گی نا. اس کے لیے اس کا رائٹ مٹیریل ہونا بڑا ضروری ہے. خوبصورت ایگزامپل کوٹ کیا. ہاں, تو آپ کے پاس مٹیریل پہلے ہونا ضروری ہے, تب وہ تلوار بنائیں گے. اسی طرح سے آپ کے پاس وہ مٹیریل اللہ کا دیا ہوا ہونا چاہیے تو شاعری کر سکیں گے. اچھا, میں کہتا ہوں کہ شاعری یا کوئی رائٹر ہے وہ ایک میں کیفیت میں جا کے وہ لکھتا ہے. کیا سچ یہ کیفیت اس میں طاری ہوتی ہے؟ ہاں, یہ واقعی میں یہ ایک بالکل ایسے فیز سا ایک کیفیت سی طاری ہوتی ہے اس پہ. یہ بالکل وہی نازل ہونے والی بات ہے. دنیا سے کٹ آف میں وہ نیچرل جا کے دیکھتے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کسی کا دکھ محسوس کر لیتے ہیں. ساتھ والا بندہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ کو الجھن ہوتی ہے کہ یہ نہ ہی کرتا ہے اس وقت بات مجھ سے نا, اور لوگوں کو لگتا ہے یہ بڑا مغرور بندہ ہے. جیسے میرے بارے میں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بڑی پراؤڈ قسم کی خاتون ہے, یہ بات نہیں کرتی کسی سے. آپ کو کبھی لگا؟ لیکن نہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا. اب اپنی سوچوں میں مجھے ارد گرد کا نہیں پتا ہوتا, واقعی میں نہیں پتا ہوتا. بندے کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے, وہ کام چل رہا ہے, ورک چل رہا ہے اس کا. ویسے ایز اے شاعری کے علاوہ بھی ایز اے پرسنالٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے معاملات پہ دھیان دینا. آپ کو کیا پڑی ہے ادھر ادھر سوچنے کی, دیکھنے کی, کون کیا کر رہا ہے. خاتون کہہ رہی. ہاں, یہ واقعی میں یہ خاتون کہہ رہی ہے ادھر ادھر سوچنے کی یا باتوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. واقعی میں مجھے جیسے کسی کے میں گھر بھی جاؤں, کوئی پوچھتے ہیں کیسا گھر تھا, میں نے کہا میں نے توجہ نہیں تھی, میں تو گئی تھی ملنے, بات کر کے آ گئی ہوں ان سے. ٹھیک ہے, واقعی نہیں مجھے پتا ہوتا کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے. میں نے کبھی کسی سے پرسنل سوال نہیں پوچھا. ابھی آپ سے بھی ملے ہوئے کتنا پہلے بھی ملی ہوں, اب میں نے کوئی پرسنل سوال نہیں پوچھوں گی. کوئی بتانا چاہتا ہے خود مجھے بتائے گا, اور میں اتنا ہی جاننا چاہتی ہوں جتنا وہ مجھے بتانا چاہتا ہے. سو مجھے کوئی جتنی وہ اپنی ذات کے اندر کسی کو دلچسپی دینا چاہتا ہے, آپ اتنی حد تک جانا چاہتی, اس سے آگے نہیں. ہمیں ہمارے معاشرے میں باؤنڈریز نہیں سکھائی گئیں. ہم فوراً باؤنڈریز کراس کر جاتے ہیں, ہم فوراً اس کو توڑ کے دوسرے کے معاملات میں گھس جائیں گے, گھروں میں گھس جائیں گے, ہم ان کے دماغوں میں گھس جائیں گے. تو ہمیں ہمارا مذہب نہ معاشرہ نہ ہمیں کوئی ایتھکس یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں.
بہت خوبصورت بات. مذہب بھی اجازت نہیں دیتا, ہمارا معاشرہ بھی نہیں دیتا, ایتھکس بھی نہیں ہے. یہ خوبصورت بات ہے, بڑی بات ہے یہ کہ ہمیں اجازت نہیں دیتا خواہ مخواہ میں کسی کی لائف میں ایسے کھوج لگاتے پھر, بلکہ اس پہ تو منع کیا گیا اسلام کے اندر کہ کھوج مت لگائیں, کسی کی برائیاں مت ڈھونڈیں. ہاں تو وہ بس پھر اگر یہ کر رہے ہیں تو اپنی ذات پہ توجہ دے لیں نا. بات وہیں پہ ہے, بات کبھی ختم نہیں ہوئی. بات ہو رہی تھی عشق کی, بات ہو رہی تھی محبت کی. کیا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے, آپ کو بھی ہوا. ریحانہ قمر کو کبھی عشق ہوا, محبت ہوئی, پتہ ہے کیا میری کامیابی ہوئی, ناکامی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں, میری بدقسمتی یہ رہی جن لوگوں نے مجھے چاہا بہت زیادہ, میں نے کبھی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے, اور دل توڑے آپ نے بے بھا. مجھے لگتا ہے مجھے سزا ملی ہے, ٹوٹے ہوں گے, کیونکہ میں نے واقعی میں مجھے بعد میں پتہ چلا 5-10 سال کے بعد کہ میں تو جی آپ کو بہت چاہتا تھا, میں نے یہ کرتا رہا آپ کے لیے. تو کیونکہ میرے کہانی ظالم اس وقت بتاتے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آنیسٹلی وہ ہوتا ہے نا بندے کا, میری کوئی دلچسپی نہیں تھی, میرے گولس تھے, میں اس میں فوکس تھی, میں بہت بزی رہی ہوں ان میں نا. اور یہ بڑی اچھا بات تو ایک شغل میں کر رہے ہیں, لیکن یہ بات بڑی سیریس ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں. آپ کا گول سیٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں پہ جانا ہے, اچیومنٹ کرنی, یہاں پہنچنا ہے آپ نے, تو وہ ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا تو آپ پھر رائٹ لیفٹ میں نہیں دیکھتے نا. تو میں اپنے چیزوں میں فوکس رہی, تو بس یہ وہی اپنے گولس میں لگی رہی. پھر بچے پالنے میں لگ گئی. ٹھیک ہے, پیدا ہوئی کیسے ہوئی, کہاں ہوئی, یہ نہیں پوچھوں گا. شاعری کی شروع کی تھی؟ شاعری میں نے شروع نہیں کی. وہی بات ہے نا کہ مٹیریل ہی ہوتا ہے آپ کے اندر. دادا شاعر تھے, تایا شاعر تھے, وہ کوئی جین میں جینیٹکلی جنہوں مجھے بھی. اور یہ شاعری میرا کوئی مشغلہ نہیں ہے. اگر مشغلہ ہوتا تو سچی پوچھے میں چھوڑ چکی ہوتی, کیونکہ یہ کوئی شوق ہے. ہاں, یہ مسئلہ ہے. جو مسئلے ہوتے ہیں آپ کے وہ ساتھ رہتے ہیں, اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو اتنی آپ دیکھیں بزنس مین بھی, میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھی بزنس مین ہیں امریکہ کے اندر, اور سوشل ایشوز پہ بھی آپ بڑے کام کرتی ہیں, وہ پاکستان میں ہو, خواہ امریکہ میں ہو یا کہیں بھی ہو وہاں پہ. اور اسلامک سینٹر سب سے بڑی خوشی جان کی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ آپ اسلامک میں اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں. تو اس کے باوجود شاعری کو کیسے ٹائم دے پاتی ہیں؟ اس کو ٹائم نہیں دینا پڑتا. نہیں, ٹائم شاعری کو ٹائم نہیں دینا پڑتا, کسی چیز کو بھی ٹائم نہیں دینا پڑتا. آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوں, یار جس کے لیے آپ بزی نہیں ہیں اس کے لیے بزی نہیں ہیں آپ. بزی ہونا ایک بہانہ ہے, یہ بزی نہیں ہوتا. انسان بزی کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہمیں کسی سے ملنا ہے, بات کر رہی ہیں ہاں, ہمیں کسی سے ملنا ہے, ہم اس کے لیے بزی نہیں ہیں. ہم سارے کچھ چھوڑ کے اس کے لیے ہمارے پاس بہانے ہیں ساری زندگی میں. ہمیں جو کرنا ہوتا ہے اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو بہانہ ہے. ورنہ انسان سوچ لے تو پھر کیا, اگر کسی نے منزل پکڑنی ہے, اس کے پاس بے شک بس کے پیسے نہیں ہیں, پیدل سفر شروع کر دے گا, کہیں نہ کہیں رائڈ بھی مل جائے گی, اللہ اس کی ہیلپ کر دے گا. تو اب پہلا آغاز تو کریں نا. ہاں, آغاز تو کریں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا پہلا قدم اٹھاؤ, نیت تو کرو نا. آپ اچھی نیت کر لیں, آپ یقین کریں منزل اللہ تعالیٰ پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا آپ کو. پہلے اپنی نیت کو صاف کریں. ایک لفظ ہے, ہم لوگ اکثر بولتے ہیں صدقہ, بہت میں نے سنا صدقہ دیں جی, صدقہ سے بلا کو ٹال دیتا. صدقہ لفظ نہیں ہے, یہ لفظ ہے صدقہ. یہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل کو صاف کرنا, اپنے آپ کو صاف کرنا صدق کے دل سے. تو وہ جو کہتے ہیں نا اپنے دن کا آغاز صدقے سے کریں, صدقے سے نہیں کریں, صدقے سے کریں. لوگوں کو معاف کر کے, گرج صاف کر کے, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے گھر سے نکلیں. یہ آپ کا صدقہ ہے. یہ تو آج سیکھا جی, صدقہ نہیں ہوتا, صدقہ ہوتا ہے. یہ ادیب لوگوں میں اور شاعر لوگوں میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا تلفظ, اور ہم عموماً یہی سمجھ رہتے ہیں کہ ایسے نہیں, وہ کچھ نہیں. یہ عربی کا لفظ ہے. ہم شاعروں کو وہ کہتے ہیں صدقہ, کیونکہ بہت سارے ہوا کیا, میں نے کیونکہ مجھے دین کو جاننے کی, میں اسلام کو جاننے کی بات نہیں کرتی, مجھے دین کو جاننے کی لگن تھی. دین اور اسلام میں فرق ہے. اسلام ہمیں یہ جو اس میں سارا کچھ ہی شامل کر لیتے ہیں نا, ہمارا اس میں کلچر بھی شامل ہے, سب ہے. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے, ہمارا نہیں, دین جو اللہ نے سکھایا آپ کو. سو اگر آپ کو دین کو جاننے کی لگن آ گئی ہے تو پھر آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں اس پہ. تو میں نے پھر فالو کیا جو ہمارے اسکالرس تھے, عربی اسکالرس, کیونکہ قرآن کو نہیں بدلا گیا, انٹرپریشن ضرور بدلی گئی. ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں کہتے ہیں اللہ قہار بھی ہے, میں کہتی ہوں اللہ قہار کا مطلب اتھینٹک ہوتا ہے. عربی میں اس کا مطلب اس کے پاس پاور ہے, اور عربی میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں قہر ڈھانے والا اردو میں. تو بعض جو چیزیں ہیں وہ ایسے انٹرپریشن میں بدل گئی ہیں. تو اگر آپ کو صحیح دین سیکھنا ہے تو پھر اس زبان کو سیکھ کے ان اسکالرس کو فالو کریں جو
عربی جانتے ہیں لیکن پھر انہوں نے ترجمے کیے. دین کو سمجھنے کی بچپن بائی برتھ آپ کے اندر چیز آئی, فیملی کی طرف سے آئی؟ یہ اللہ کی طرف سے آنیسٹلی. یہ ہاں یہ میرا نا بچپن میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھی تو میری ایک ٹیچر نے ہمیں جو اسمبلی میں بتایا کہ یہ درود شریف پڑھنا چاہیے دعا سے پہلے, دعا کے بعد. درود شریف ایک ایسی طاقت ہے جس کا کوئی ہرڈلز نہیں ہے, ڈائریکٹ پہنچتا ہے اللہ تک. اچھا وہ تو کہہ کے چلی گئی اور میں جب اس سے نکلی اس اسمبلی روم سے تو میں درود شریف پڑھ رہی تھی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا میں نے بچپن سے لے کے میں نے درود شریف کا ورد بہت رکھا, بہت زیادہ, یہاں تک کہ میں سو جاتی تھی, میں درود شریف پڑھ رہی ہوتی تو میری ماں کے ہاتھ رکھتی تھی کہ آواز آہستہ ہو جائے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں درود شریف پڑھنے والے, یہ میں بہت سارے کامیاب لوگ جو ہیں ان سے منہ سے سنا ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے ہیں اور کامیاب ہیں. ہاں تو وہ پھر ایک آپ کی آنکھیں پھر اندر کو کھل جاتی ہیں. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری آنکھیں اندر کو کھل گئی, میں اندر کو دیکھنا شروع ہو گئی. باہر کی دنیا میرے لیے بہت ایوریج رہ گئی. کیا بات. تو یہ ہوا ہے میرے ساتھ. نہیں آنکھیں جو اندر ہے وہ بھی جتنی باہر کی خوبصورت آنکھیں اتنی خوبصورت. بالکل. لینس لگائے ہوئے یا ایسی اوریجنل ہے؟ ایسی ہے. ایسی ہی ہے, اندر بھی ایسی ہے. ایسی ہیں. اچھا کیا بات ہے جی. اچھا تو شاعری کا آغاز تو ہو گیا, کوئی یاد تو ہوگا پہلا شعر جو نمودار ہوا؟ نہیں جو بہت جس کو تھوڑا سا میچور کہہ لیں, جو لوگوں میں بڑا, کیونکہ ہاں ٹین ایجر ایج میں وہ جو تھا, دنیا کی باتوں کو چھوڑ تجھ کو کیسی لگتی ہیں. دنیا کی باتیں چھوڑ, دنیا کی باتوں کو چھوڑ تجھ کو کیسی لگتی ہوں. تو یہ میرا پہلا میچور سا شعر تھا. پہلے قائد اعظم پہ نظم تھی, اس کے بعد پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ تم اچھی شاعری کر. اس کے اندر دیکھیں نا بہت سبق آموز باتیں, یہ عام شعر نہیں ہے. دنیا کو چھوڑ, دنیا کی باتوں کو چھوڑ. تو آغاز کیا. آپ کب تک کتنی کتابیں لکھ چکی ہیں؟ میری 10ویں کتاب. 10ویں کتاب. تو جو مشاعرے ہیں یہ کہاں کہاں پہ آپ اٹینڈ کر چکی ہیں پوری دنیا بھر میں؟ دنیا بھر میں مطلب کوئی ملک ایسا نہیں مجھے یاد آ رہا جہاں پہ مشاعرہ ہوتا ہو اور میں نہیں گئی ہوں. کیوں بھلا, وہ کیوں جاتی ہیں؟ وہ پیار سے اتنا بلاتے ہیں اور میں محبت کی قدر کرنا جانتی ہوں. کیا بات ہے, آپ رسپیکٹ کرتی ہیں کہ جو آپ کو انوائٹ کرتا ہے اس کا دل آزاری نہ کی جائے. اور یہاں پہ کل جم خانہ میں ٹھہری ہوئی تو کچھ لوگ آ کے, وہ خواتین تھیں آ کے ملنے کے لیے آ گئی. تو ہمارے ایک دوست ہیں کرنل صاحب, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح ان کو برداشت کرتی ہیں. میں کہتی ہوں میں ان کی محبت کا احترام کرتی ہوں. آپ یہ شکر ہے, مجھے لگتا ہے یہ شکر کا درجہ ہے. کوئی آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے, کوئی آپ کو محبت دے رہا ہے. تو انسانیت ہے کہ برداشت کرنا اور ان کی محبت کی قدر کرنا, یہ شکر ہے. شکر صرف منہ سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے. نہیں, شکر یہ ہے کہ آپ عملی طور پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی گاڑی نہیں ملی, کسی رکشے والے نے بھی بٹھا لیا, شکر کریں کہ آپ کو پھر بھی بہتر ہیں پیدل چلنے والوں سے, جن کے پاؤں نہیں ان سے بہتر ہیں, جو چارپائی پہ لیٹے ہیں ان سے بہتر ہیں. تو شکر کے یہی مقام ہوتے ہیں. 10 کتابیں لکھ لیں, وہ دنیا بھر کے مشاعرے اٹینڈ کر لیے, وہاں پہ شعر و شاعری بھی کی, غزلیں بھی پڑھی. جی. تو آخری کون سی ایسی, جو میں وہ نہیں کہوں گا جو انڈر پروسیس ہے, کیونکہ پہلے میں تو نہیں کہ وہ ایک سسپینس ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ کون سی ایسی غزل یا شعر ہیں جو آخری لکھے تھے اور بڑی پذیرائی ملی تھی؟ ابھی لیٹلی میں میں آج کل جو ہمارا اسلامک سینٹر ہے اس میں آ رہے ہیں ریفیوجیز افغانستان سے. ٹھیک ہے. تو ان خواتین کو نا میں ٹیک کیئر کر رہی ہوں. میرے پاس ایک بلی ہے. بلی تو میں نے سوچا کہ اب کیا کروں گی, اس کو کہاں چھوڑ کے جاؤں گی. تو وہ افغانی دوست نے کہا میں رکھ لیتی ہوں. تو وہ آئی میرے پاس, تھوڑا اردو جانتی تھی. وہ کہتی باجی آپ فکر نہیں کریں, وہ آپ کی فکر ختم شد. ختم شد تو میری فکر ہے. تو بس وہ ختم شد میرے دماغ میں ایسا بیٹھا کہ میں نے وہاں سے دبئی تک یہ غزل کہی, ابو ظہبی تک. تو میں نے وہ غزل پڑھی وہاں پہ, بڑی پسند ہوئی. میں نے کہا اچھا بڑی بات ہے. وہ فوراً تیار کی؟ وہ مطلب راستے میں ہو گئی. کیا تھی وہ تھی کہ وحشت کہاں سے لائیں کہ امکان ختم شد. وحشت کہاں سے لائیں کہ امکان ختم شد. مجنوں تو رہ گیا ہے گریبان ختم شد. واہ. اس نے کہا کہ جینا پڑے گا میرے بغیر. اس نے کہا کہ جینا, اس نے کہا کہ جینا پڑے گا میرے بغیر. پھر اس کے بعد ہجر کا اعلان ختم شد. اور اپنے کہے کا جانی تمہیں پاس ہی نہیں.
اپنے کہے کا یعنی تمہیں پاس ہی نہیں، یعنی تمہارے عہد و پیمان ختم شد، اور میں نے کہا کہ کھاؤ قسم اور یقین دلاؤ، کھاؤ قسم اور یقین دلاؤ، کیسے قسم وہ کھائے کہ ایمان ختم شد۔ کیا بات ہے، کیا اور اب بھیڑیوں نے ماسک پہن رکھے ہیں کمر، اب بھیڑیوں نے ماسک پہن رکھے ہیں کمر، ورنہ ہمارے شہر سے انسان ختم شد۔ ختم شد۔ ایک وہ بلی اور ایک افغانی دوست وہاں سے دیکھے، کیا بات ہے، یہ بلی کی محبت میں آپ نے کہہ دی۔ اب جاننے والے کہیں گے وہ کون تھا، وہ کس کی؟ ہاں تو وہ بہرحال یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ہوتی ہے معاشر اپنے اپنے فادر کے لیے کہے ہوتے ہیں اور بھائی کے لیے کہے ہوتے ہیں۔ ایک میں نے شعر اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ وہ جانے والا، وہ کیا تھا، میں جس کے جانے پہ خود کو پتھر سمجھ رہی ہوں، وہ جانے والا پلٹ کے آیا تو رو پڑوں گی، کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے باہر گیا تھا، مطلب دوسری سٹی گیا تھا۔ تو بعض آپ نے تو اپنے بچوں کے لیے بھی کیا کیفیت آپ نے تو اظہار کرنا، تو لیکن وہ سننے والے نے اس کو کہاں فٹ کرنا، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں پہ اس کو فٹ ہو رہا ہے، وہ بھی غلط نہیں ہوتا، نہیں غلط، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ ان کو۔ سر اسی کو آفاقی شاعری کہتے ہیں، یہی زندہ رہتے ہیں، ایسی وہ تو ایک کیفیت آپ نے بیان کر دی۔ اب وہ سمجھنے والا جو ہے وہ اس کی کیفیت کے کہاں پہ اس کو فٹ کر رہا ہے، جی بالکل، وہ جہاں فٹ کیونکہ اس کی زندگی میں وہی فٹ ہو رہا ہے، وہی فٹ ہوتا ہے۔ اور شعر یہی ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دوسرے نے کہہ دیا، آپ کا کتھارسس ہو گیا، یہی شعر ہے۔ ایسے ہی تو پاکستان جو ہے، یہ یہاں پہ آپ نے جنم لیا، امریکہ سیٹل ہو گئی، پاکستان سے محبت کیسی ہے؟ جیسی ماں سے ہوتی ہے ایسی ہے، ایسی مس کرتی ہیں آپ وہاں پاکستان کو؟ آپ دیکھیں، میں اون کرتی ہوں، مجھے بہت سارے لوگوں نے، میں دیکھتی ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ، کیونکہ کہتے نہیں ہم ٹوبا ٹیک سنگھ کے، وہ کہتے ہیں فیصل آباد کے ہیں، جیسے کہ یہ کوئی جرم ہے ٹوبا میں پیدا ہونا، ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ چھوٹا شہر، اب تو ہاں نہیں، لیکن وہ گجرانوالے کا کسی گاؤں کا لے لیا تو نا، ٹوبا ٹیک سنگھ کو صحیح دکھاتے، تو ٹوبا ٹیک سنگھ بہت خوبصورت ڈسٹرکٹ ہے، بہت خوبصورت شہر ہے، تو مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں نے اس کے لیے بہت، ٹوبا کے لیے میں نے شعر کہے کہ کون ٹوبے کی طرف کھینچ رہا ہے مجھ کو، یہ میری ماں کی محبت ہے کہ بچپن میرا ٹوبے کو گئی لاری، پھر زخم لگا نہیں، پھر خواب کو ہی ٹوٹا، پھر زخم لگا کاری۔ تو میری تو بہت شعر ہیں ٹوبے کے لیے بھی، تو یہ محبت ہے میری۔ ماں باپ جو ہے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں دفن ہے؟ نہیں جی، میری ماں کی جو بیری ہوئی ہیں وہ میرے پاس ہیں امریکہ میں۔ ہاں جی، میرے فادر جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں، لیکن ٹوبا میں، لیکن اللہ کا کرم مجھ پہ اتنا ہے کہ میری ماں یہاں سے چل کے گئی وہاں پہ، تاکہ میں ان کا آخری غسل دے سکوں، اور میرے وہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ کے لائے یہاں پہ، تاکہ میں اپنے باپ کا جنازے میں شامل ہو سکوں، آخری دیدار کر سکوں۔ اس سے زیادہ میں اللہ سے کرم کیا مانگوں کہ اس نے مجھے زندگی جانا تو ہے، یہاں رہ تو نہیں جانا، ہم نے بھی جانا، وہ تو ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں، ہاں، اور چلا گیا ہے، کوئی پیچھے ہے۔ پتہ کہ یہ ہم پیدا ہوتے ہی اس کی آپ کو پتہ ہے یہ جب کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ کیوں دی جاتی ہے؟ بتا دیں میرے ناظرین۔ اچھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ وہی اذان ہوتی ہے، کون سی؟ جو آپ کے کان میں دی گئی ہے۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو کان کی اذان کا مطلب وہ اذان ہے، وہ نماز ہے، جی، یہ زندگی ہے انسان، ہاں بس یہی ہے، بس ایک اذان سے نماز تک۔ ایسے بڑی مطلب یہ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جب آپ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے پرومس کیا جاتا ہے کہ تیری امانت ہے، تو ہم نے تیرے حوالے کر دی۔ اس دن آپ نے وہ اذان دے کے اس کو یہ کہا کہ جب تو چاہے لے جا، تو جب پرومس ہے کہ جب تو چاہے لے جا، تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات نہیں بنتی نا۔ اذان سے نماز تک کا سفر ہے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ تو اس زندگی میں دیکھیں، میں تھوڑا سا سنیریو آپ کی شاعری سے، آپ کی شخصیت سے ہٹ کے، آپ کی شخصیت کے اندر سے جتنی خوبصورت گفتگو کر رہی ہیں، ایک میسیج میں یہ ضرور لینا چاہوں گا اپنے نوجوان نسل کے لیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ 5 سال بعد بتایا کہ میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، اوہ میں تو یہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے کچھ مقاصد کچھ اور تھے، آپ نے گول کہیں اور فٹ کیا ہوا تھا، آپ کا ٹارگٹ کچھ اور تھا، اور آپ نے اچیو بھی کیا، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسری رائے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آج کل پاکستان کے اندر میرا جنت جیسا ٹکڑا پاکستان جو ہے، یہاں پہ کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو بھٹکا رہے ہیں، ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
نہیں بدقسمتی ہے واقعی میں. اس کے لیے سوشل میڈیا بھی بہت قصوروار ہے, اور اس کے لیے قسم سے یہ فون بہت قصوروار ہے اس کا. میں دیکھتی ہوں 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سب اپنے اپنے فون پہ ہوتے ہیں, ہم دور کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, پاس کے لوگوں سے بات نہیں کر رہے. اور مجھے تو ابھی خطرہ یہ پڑ گیا کہ ہمارے آنے والے بچوں کو کمیونیکیشن بھی آئے گی کہ نہیں, کیونکہ ان کو بات کرنا نہیں آتی. کہتے ہیں آپ دیکھیں ایک ایسے کنٹری میں رہ رہی ہیں جہاں پہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ جی وہاں پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ کے جو حقوق ہیں وہی عام شہری کے حقوق ہیں. تو دیکھیں کیا آپ اس کو آزادی سمجھتے ہیں؟ آزادی کا مطلب ہی نہیں سمجھے ہیں لوگ. یہی بات ہے نا, آزادی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. آزادی کا مطلب ہوتا ہے آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے ایسی. دیکھیں جیسے آپ پہ آزادی کا مطلب میں کسی ایسے ملک میں نہیں رہ رہی کہ مجھ پہ اذان کی پابندی ہو, مجھ پہ نماز کی پابندی ہو, مجھے میرے مذہب کو پورا نہ کرنے دیا جائے, مجھے جو میں چاہتی ہوں وہ میں نہیں کر سکتی ہوں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہو کہ بے لگام ہو کے آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. تو وہ تو آزادی تو ہے یہاں پہ, یہ آزادی یہ بے راہ روی ہوتی ہے, یہ بے راہ روی کی طرف. ہاں یہ آزادی کا مطلب لوگ نہیں سمجھ. تو الحمدللہ ہم آزاد ہیں. پوچھیں جو غلام ہے ہم سے پوچھیں غلامی کیا چیز ہے. ہم تو آزادی. تو میں چاہوں گا کہ پاکستان اور اللہ کے بعد اس پاکستان کو جو حفاظت کرنے والے ہمارے پاک فوج ہے ان کے بارے میں کوئی آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ کے اندر کیا کہنا چاہیے؟ نہیں یار, میں قسم سے میں پاک فوج کی میں اتنی شکر گزار ہوں. میں باقاعدہ طور پہ ان کے لیے دعا کرتی ہوں. یہ ہم لوگ چین کی نیند سوتے ہیں نا, جو اس جہاں پہ بھی سوتے ہیں, آپ سوچ لیا کریں کہ یہ ہماری آرمی کی وجہ سے ہم سو رہے ہیں, ورنہ آپ رات کو سو نہیں سکتے ہیں. یہ ریحانہ قمر صاحبہ امریکہ میں سیٹل, وہاں کی نیشنلٹی ہولڈر, پاکستان میں بیٹھ کے بات کریں. جی میں بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اگر سو رہے ہیں نا, آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی فوجی کو؟ آپ آرمی کو دیکھتے ہیں, شاید وہ جنرل کرنل کو دیکھتے ہیں آپ, جو بڑی سی جیپ میں بیٹھے ہوئے آپ کو سٹار لگا کے نظر آتے ہیں, ان کی بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. لیکن آپ نے کبھی کسی فوجی کو دیکھا ہے جس کی ٹانگ کٹی ہوئی اور وہ تکلیف میں گھسٹتے ہوئے صحرا میں, جس کے پاس کوئی ہیلپ بھی نہیں ہو, وہیں پہ دم توڑ دیتا ہے؟ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے. سیاچین میں جا کے دیکھیں, ہاں کبھی کیٹو کی پہاڑیوں پہ دیکھیں, ہاں دیکھیں نظر کیسی بارڈرز پہ دیکھیں. تو آپ نے اصل میں ہماری آرمی کا صحیح روپ بھی نہیں دکھایا گیا ہے نا. ہم نے صرف آرمی کا لفظ سکھا دیا, ان کے کام کیا. ریحانہ جی دیکھا ہوا ہے لوگوں نے, لوگ سمجھتے ہیں بدقسمتی سے یہی جو آپ پہلے فرما رہی تھی, سوشل میڈیا اس کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو اور نیگیٹو. بدقسمتی سے آلموسٹ جو ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اس کو نیگیٹو جو ہے پہلو اس میں دکھایا جا رہا ہے. ویسے تو ہر چیز کو ہم نیگیٹو ہی لیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. ہم لوگوں کو کمیونیکیشن نہیں سکھائی گئی. ہم لوگوں نے کبھی بیٹھ کے ایک دوسرے سے یہ بات نہیں پوچھی کہ آپ نے فلاں جو بات کی تھی, میں ابھی تک دل میں گرج لے کے بیٹھا ہوں, اور صفائی کا موقع نہیں دیا اس کو, سوچے بغیر. ہاں سوچے بغیر ہم نے خود ہی سوچتے ہیں, خود ہی جواب دیتے ہیں, خود ہی ناراض ہو جاتے ہیں, اور دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے قصور کیا کیا, اور اندر پتہ نہیں کیا بنا لیا. اور پھر ہم 10 سال تک اس بندے سے بولیں گے نہیں, اس کی نسلوں میں کی شادیوں میں نہیں جائیں گے. دیکھیں پاکستان سے یا فوج پاکستان سے جو محبت کرتا ہے نا, اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک اس میں مجھے مثال یاد آ گئی. ایک دفعہ ایک جنگل سے شیر اور بکری گزر رہے تھے, تو اس کا ہی پیچھا کرتے کرتے دونوں وہ پھنس گئے خاردار جھاڑیوں میں. تو شیر بڑا دہڑا رہا ہے, تو بکری چپ کر کے بیٹھی ہے. تو اس نے کہا کہ تمہیں کہ تکلیف کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ تم اس میں پھنس گئی؟ تو اس نے کہا کیونکہ میرا مالک ہے. اس نے بکریاں گننی ہیں, ایک بکری کم ہونی ہے, اسے ڈھونڈتے ہوئے آنا ہے اور مجھے لے جانا ہے. تو اگر آپ اپنے مالک کے ساتھ ناطہ جوڑ کے رکھنا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا مالک مجھے ہر خاردار جھاڑی سے نکالے گا, تو کم از کم ناطہ تو اس کے ساتھ رکھیں. ایکسیلنٹ, بہت خوبصورت مثال. تو اس کے ساتھ تو پھر جوڑ رکھے نا, مطلب ہمیں اس مالک کے ساتھ, اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے ناطہ جوڑ کے رکھنا چاہیے. ہاں تو وہ آپ دیکھیں تو صحیح طرح جوڑ کے آپ کو سکون کیا ملتا ہے. میری زندگی میں تو مجھے یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میں نے کچھ مانگا اس مالک نے نہیں دیا, بلکہ مجھے اس نے زحمت ہی نہیں دی مانگنے کی. کبھی دیکھا ہے کہ وہ امریکہ پاکستان میں کیسے دیکھا بھوکا بندہ مر گیا؟ نہیں, زیادہ کھانے سے مر جاتے ہیں. کھانے سے مرتے ہیں, بھوکا نہیں مرتا کوئی. یہ تو بات آپ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ
اسلامک پوائنٹ آف ویو سے باتیں کر رہی ہیں، اور بڑی بڑی یہ شیر و بکری والی اگزامپل دے کے اللہ پہ یقین اور اعتقاد کی اور بھروسے کی آپ نے بات کی، اور واقعی اس بکری نے جو بات شیر سے کر دی وہ آخر بات تھی، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں تھے جو بات کرتے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کھانے کا، یہ پینے کا، یہ تو اس کا وعدہ ہے، اور جو وعدہ نہیں کیا ہم ادھر جا نہیں رہے جدھر اسٹرگل کرنی چاہیے، اور جو وعدہ کیا اصل میں اللہ نے انسان جیسے ڈیوٹیاں بانٹی ہوتی ہیں نا، انسان نے اللہ کو ڈیوٹی یہ دی تھی کہ آپ نے ایک دوسرے کو کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، آپ نے ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹنا ہے، آپ نے اس سے پوچھنا ہے میں تمہارے لیے کیا کروں۔ ہم نے یہ کیا کیا، اور جج کرنا جو ہے، ہم ججمنٹل ہوتے ہیں، لوگ ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں، یہ اس کا کام ہے، اس مالک کا کام ہے کہ وہ جج کرے ہمیں۔ ہم نے کیا کیا، اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہم لوگوں کو جج کرنے لگ گئے، رسوا بھی تو ہو رہے ہیں، رسوا بھی تو ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے وہ کام اپنے ہاتھ میں لے لیا جو ہمارا کام تھا، ہم بھول کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بتائیں جب ہمارا وہ رستہ ہی صحیح نہیں تو منزل کیسے پائیں گے؟ وقت نہیں لوں گا آپ کا، جی بولیے۔ 2 باتیں ہیں، اس کے بعد اختتام کریں گے۔ ایک پیغام لینا ہے، وہ اینڈ پہ لینا ہے، اور ابھی جو آپ کو بہت، آپ کی کوئی غزل جو بہت نہیں، مجھے وہ شعر یاد آ گیا پاکستان کی محبت میں۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ خوشبوئے حال میں ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ خوشبوئے حال میں ہم ہیں، وطن سے دور وطن کے خیال میں ہم ہیں، واہ، تمہیں دعائیں بھیجتے ہیں ہم سلامتی کی اسے، دعائیں بھیجتے ہیں ہم سلامتی کی اسے، تمہیں یہ کس نے کہا ہے ملال میں ہم ہیں۔ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ایک پاکستان سے محبت کرنے والی خاتون جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، ایسی ہم تو سلامتی کی دعائیں بھیجتے ہیں، ہمارا ہم کوئی کمال نہیں کرتے، یہ ہمارا فرض ہے۔ کے چند اشعار جو آپ کو بڑی پسند مجھے جو بڑی فیم ہو، میرے اپنے بچوں کے حوالے سے جو لیٹری سارے ماں باپ کا دکھ ہے، کیونکہ بچے بڑے ہو کے اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو میرے بچے بھی کسی کی شادی ہوگی وہ پڑھنے چلا گیا، کہ میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا، میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا، اڑ گئے سارے پرندے، پیڑ تنہا رہ گیا، اب یہاں آسیب سا کوئی ڈراتا ہے مجھے، اب یہاں آسیب سا کوئی ڈراتا ہے مجھے، جا چکے ہیں سارے مہمان، گھر کھنڈر سا رہ گیا، اور اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی، اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی، جا چکی گڑیا مگر اس کا کھلونا رہ گیا، اور سانحہ در سانحہ در سانحہ ہے زندگی، سانحہ در سانحہ در سانحہ ہے زندگی، اتنا کچھ سہ کر بھی لگتا ہے بہت سا رہ گیا، بہت سا رہ گیا یار، لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائے کون، لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائے کون، ماں اکیلی رہ گئی ہے باپ تنہا رہ گیا، اور ایک مدت بعد مل کر، یہ آپ کے نام، ایک مدت بعد مل کر میں ہوئی خوش تو بہت، لیکن اس کی فکر ہے اب وقت کتنا رہ گیا، واہ واہ واہ، اور پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال، پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال، پھول ہاتھوں میں لیے آنگن کا پودا رہ گیا، بہت اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی۔ بہت شکریہ، بہت اعلیٰ جی۔ اب نوجوان نسل کے نام پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو بھٹکے ہوئے بے راہ روی کا شکار، کچھ دین سے بھی بھٹکے ہوئے، دنیا سے بھی بھٹکے ہوئے، پتہ نہیں وہ کس تلاش میں ہے، ان نوجوانوں کے نام سوشل میڈیا پہ وہ پتہ نہیں کیا کیا مواد پھیلائے جا رہے ہیں، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کو ڈٹرمن ہونا پڑے گا، بس یہ رب پہ بھروسے کا ایک آپ کریں کہ اللہ پہ یقین کریں اور گول سیٹ کر لیں، رائٹ وے میں جا کے کوئی بھی گول سیٹ کر لیں، اللہ مدد کرے، اللہ مدد کرے گا، محنت کریں، محنت تو کرنا پڑے گا، اللہ نے کہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے محنت کرو میں صلہ دوں گا۔ کب آئیں گے میرا رب کب جھوٹ بولتا ہے؟ کب آئیں گے دوبارہ پاکستان؟ میں جی پاگل بندہ ہوں، جب بھی اٹھ کے دل چاہے گا آ جاؤں، آئیے گا پھر ضرور، پھر مل کے بیٹھ کے باتیں کریں گے دل کی، اس معاشرے میں، وہ میرے اس معاشرے کے اندر جنہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، چل رہا ہے میرا معاشرہ، ان کے اوپر بات کریں گے، ضرور دیکھیں گے کہ وہ بے راہ روی سے راہ راست پہ آتے ہیں یا بے راہ روی کا شکار ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان قوموں کو ریحانہ جی جنہوں نے بے راہ روی کا شکار ہوئی، اجڑ گئی، برباد ہو گئی، برباد تباہ کی۔ دیکھیں کتنی قوموں کی مثال قرآن میں ملتی ہے
جن کو تباہ کیا گیا. کیسے؟ بہت شکریہ وقت دینے کا, شکریہ. تشریف لانے کا یہاں پہ. ریحانہ قمر جی معروف شاعرہ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بن دیکھے, آج دیکھ لیں, وہ بن دیکھے ان کی شاعری پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ, اور واقعی وہ دلوں میں سرایت الفاظ کرتے ہیں ان کے. میرے پاس تو شاید ایک شاعر اور ادیب کے سامنے نا بولنا بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے, پکڑ لیتے ہیں یہ غلط بولا, یہ غلط بولا, ابھی پکڑ لیں گے 3-4 میں بول رہا ہوں نا, مجھے پتہ ہے میں کہاں پہ غلط بول رہا ہوں, تو پکڑ لیں گے. بہرحال بہت خوشی ہوئی کہ یہ آج میرے ساتھ تھی, آپ کی پسندیدہ شاعرہ ہے اور سوشل ایکٹیویٹس ہے سب کے بڑی. اور پھر یہ ہے کہ اسلام سے, دین سے بہت لگاؤ ہے اور بڑی دینی باتیں کی کہ اللہ پہ یقین کر لیں, اللہ پہ بھروسہ کر لیں, گول سیٹ کر لیں تو زندگی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.